اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لا علمی کی وجہ سے نقصان پہنچا دو، پھر جو تم نے کیا اس پر پشیمان ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ نبأ فاسق جو دین کی کسی حد سے یا تمام حدوں سے نکل جائے، جن کی پابندی لازم ہے۔ اس کا اکثر استعمال نافرمانی کے مرتکب مسلمان پر ہوتا ہے، کافر پر بھی یہ لفظ بول لیا جاتا ہے، جیسا کہ فرمایا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ تو کیا وہ شخص جو مومن ہو وہ اس کی طرح ہے جو نافرمان ہو، برابر نہیں ہوتے۔ نبأ کوئی اہم خبر، راغب نے فرمایا خبر کو نبأ اس وقت کہتے ہیں جب اس سے کوئی عظیم فائدہ حاصل ہوتا ہو، ایسی ہی خبر سے کسی بات کا یقین یا غلبہ ظن حاصل ہوتا ہے۔ فتبینوا لازم بھی آتا ہے، یعنی کسی چیز کا خوب واضح ہو جانا، اور متعدی بھی، یعنی کسی چیز پر پوری طرح غور و فکر اور اس کی تحقیق کرنا، اس کی حقیقت معلوم کر لینا، یہاں متعدی کے معنی میں ہے۔ اکثر قراتوں میں فتبینوا ہے، حمزہ اور قصائی کی قرات میں فتثبتوا ہے، معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسے ادب کی تعلیم دی ہے جس کا اہتمام ان کے دین و دنیا کے معاملات میں نہایت ضروری ہے، اور جس کی پابندی نہ کرنے سے بے پناہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ وہ یہ کہ جب ان کے پاس کوئی فاسق جو کھلم کھلا دین کی حد پامال کرنے والا ہے کوئی اہم خبر لے کر آئے تو اسے سنتے ہی سچا نہ سمجھ لیں، اور نہ ہی پوری تحقیق کے بغیر اس کی بات کا اعتبار کریں، کیونکہ جو فسق سے پرہیز نہیں کرتا وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ ان تصیبوا قوما بجہالہ، اس سے معلوم ہوا کہ فاسق کی خبر پر بلا تحقیق عمل کرنا جہالت ہے، جو خطا سے بڑھ کر ہے، کیونکہ مجتہد اگر غلطی کرے تو اسے مخطی کہہ سکتے ہیں، جاہل نہیں، جبکہ بلا تحقیق فاسق کے قول پر فیصلہ کرنے والا ایک غلط فیصلہ کرے تو وہ جاہل ہے۔ راضی یعنی ایسا نہ ہو کہ تم کسی فاسق کی خبر پر بلا تحقیق کوئی کارروائی کر گزرو اور لا علمی میں کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا دو، ان پر حملہ کر کے انہیں زخمی یا قتل کر دو، ان کی غیبت کر بیٹھو یا ان سے قطع تعلق کر لو، غرض تمہاری طرف سے انہیں کوئی بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کتنے ہی فتنے اور فساد ہیں جو بلا تحقیق ایسی خبروں پر عمل کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، اور بات بگڑ کر کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تم اس پر پشیمان ہو جاؤ، کیونکہ جلد بازی اور بلا تحقیق کام کا نتیجہ پشیمانی ہے۔ یہ آیت اس عظیم الشان علم کی بنیاد ہے جسے اصول حدیث کہا جاتا ہے، جو ہماری امت کی خصوصیت ہے، اور جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اقوال اور احوال و تقریرات محفوظ طریقے سے ہم تک پہنچے ہیں اور قیامت تک پہنچتے جائیں گے۔ اس علم کی تکمیل کے لیے امت مسلمہ نے 1,00,000 سے زیادہ راویوں کے حالات زندگی، ان کا صدق و قذب، عدالت و فسق، حافظہ ہونا یا نہ ہونا وغیرہ سب کچھ محفوظ کر دیا ہے۔ اس میں سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ کوئی خبر بیان کرنے والا فاسق ہے یا عادل۔ اگر فاسق ہے تو اس کی خبر کی تحقیق کی جائے گی، اگر کسی دوسرے ذریعے سے اس کا درست ہونا ثابت ہو جائے تو اسے مان لیا جائے گا، ورنہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر خبر دینے والا عادل ہے تو مزید تحقیق کی ضرورت نہیں اور اس کی خبر قبول کی جائے گی، خواہ خبر دینے والا ایک ہی ہو۔ اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ خبر واحد حجت ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مجہول آدمی کی خبر بھی بلا تحقیق قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس کے فاسق ہونے کا احتمال ہے۔